السلام علیکم، میں ہوں اسلم حیدر۔ آج ہم پانی کے اس صورتحال، انتہائی سیریس صورتحال پر سیریس بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کل سکھر سے لے کر کوٹلی ڈاؤن اسٹریم تک تازہ صورتحال دیکھی ہے۔ وہ انتہائی افسوسناک تھی، انتہائی تکلیف دہ تھی، کیونکہ کوٹلی ڈاؤن اسٹریم پہ ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اور آج بھی ہم مختصراً بتائیں گے آپ کو۔ لیکن یہ جو میری بات چیت ہوگی آج، ان حکمرانوں اور آمریت قوتوں اور بضد جو فیصلے کر رہے ہیں آج ان سے نہیں ہیں۔ آج پنجاب کے ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں، لکھاریوں، آج ان کے ساتھ میں پکا قانون ہے، پابندیاں زبانوں پہ، لیکن آج میں اس آزاد پلیٹ فارم کے ذریعے ان تک اپنا یہ پیغام اور ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پنجاب کے ادیب، دانشور، رائٹرز، شاعر، صحافی جو ہمیشہ حق سچ کی بات کرتے رہے ہیں، وہ سندھ آئیں اور اس قیامت جیسی گھڑی سندھ کی صورتحال لا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ جائیں۔ ہم آج ان کو، سندھ کے صحافی، سندھ کے قلمکار، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ آج پنجاب کے ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں، ان کو ہم آج دعوت دے رہے ہیں۔ بابا بلے شاہ سے لے کر بابا فرید سلطان باہو کے فالورز کو آج دعوت دیتے ہیں کہ آج وہ آئیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو پانی کا پرابلم ہے، ان کی زراعت، ان کے لوگ کتنے متاثر ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کتنی تباہی ہے، آج وہ آ کر دیکھیں۔ آج حبیب جالب سے لے کر فیض احمد فیض، شاہ حسین سے لے کر ان کے فالورز آئیں۔ آسماں جہانگیر کے چاہنے والے، پنجاب کے حق سچ کی آواز، وہ آئیں۔ سعادت حسین منٹو کے چاہنے والے، بہت سارے نام پنجاب کے جن کو ہم پڑھتے رہے ہیں، جن کی لکھنا، جن کے آزاد لکھنا، انسانوں کے لیے لکھنا، آج ان کے فالوورز اور ان صحافیوں تک، حامد میر سے لے کر آسماں جہانگیر سے لے کر مطیع اللہ جان تک، وہ بہت سارے اتنے پڑھے لکھے پنجاب کے ادیبوں، دانشوروں سے میں آج مخاطب ہوں۔ اپنی بات آج میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئیں۔ اس وقت سندھ میں پانی، جب چولستان کینال نہیں بنا، اس پہ تیاریاں چل رہی ہیں، اس پہ کام چل رہا ہے۔ سندھو دریا سے پلاننگ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ سندھو دریا سے پانی اٹھایا جائے گا، چولستان کینال کی چولستان ریگستان کی بنجر زمین 66 لاکھ ایکڑ، اس سے بھی اوپر وہ آباد کی جائے گی۔ آج ٹیکنیکل معاملات بھی آپ اس پر بھی ڈسکس کریں، ٹیکنیکلی طور پر کتنا چولستان کینال کتنا غلط ہے، ریگستان میں کینال کیسے چل سکتے ہیں، کتنی اس سے تباہی ہوگی، اربوں روپے کیسا نقصان ہوگا۔ اور یہ جو پورا منصوبہ ہے، اس پر ٹیکنیکلی ماہر جتنے بھی ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ، اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے جا رہا۔ کارپوریٹ فارمنگ دنیا میں ہوتی ہے، آج ہم اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن کیسے ہوتی ہے، کیا اس کے طریقہ کار ہیں۔ کوٹلی ڈاؤن اسٹریم سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کوٹلی ڈاؤن اسٹریم ہم پہلے سالوں سے کہتے آ رہے ہیں، اے پنجاب کے دانشوروں، صحافیوں، ادیبوں، آپ آئیں۔ کوٹلی ڈاؤن اسٹریم 1991 کے ایکارڈ کے تحت 8 ملین ایکڑ فٹ اور سندھ کے مطالبے کے تحت 10 ملین ایکڑ فٹ پانی جائے، 5000 کیوسیک ڈیلی 91 کے ایکارڈ میں لکھا ہوا ہے، جائے گا۔ انڈس ڈیلٹا تباہ ہو رہی ہے، پانی نہیں جا رہا۔ ٹھٹو، بدین، سجاول، حیدرآباد، کراچی، بڑے بڑے شہر تباہ ہو جائیں گے آگے چل کر، کیونکہ سمندر تیزی سے اوپر آ رہا ہے۔ لاکھوں ایکڑ زمین سمندر کی پانی میں آ چکی ہے، انڈس ڈیلٹا تباہ ہے،
فصلیں تباہ ہیں، سکھر سے لے کر تباہی اب شروع ہے۔ زمینوں کے لیے پانی نہیں ہے، زراعت کے لیے پانی نہیں ہے، جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے، پرندوں کے لیے پانی نہیں ہے، انسانوں کے لیے پانی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی سطح پر آبپاشی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ تربیلا منگلا میں پانی ختم ہو گیا ہے، تو 50% پانی کی کمی ہے۔ جو میں نے کل سکھر سے لے کر کوٹی ڈاؤن اسٹریم تک تازہ صورتحال دیکھی ہے کہ ہر طرف تباہی ہے، پانی بالکل نہیں چھوڑا جا رہا، اس وجہ سے سمندر اوپر آ رہا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، کیونکہ 7 کروڑ انسانوں کی سانس کا معاملہ ہے، ان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ پانی نہیں ہے تو معیشت سب تباہ ہو جائے گی۔ کراچی شہر سے لے کر حیدرآباد شہر سب تباہ ہو رہے ہیں۔ پانی اپنے حصے کا اس وقت بھی سندھ کو نہیں دیا جا رہا۔ اگر کینال بنتے ہیں تو کیا ایک بوند پانی کی سندھ میں آئے گی؟ سندھو دریا سے پانی اٹھایا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے پنجاب کے ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں۔ آپ نے ہمیشہ آمریت کے لیے آواز اٹھائی، اس ملک کی جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی۔ ایک جھوٹا سرٹیفکیٹ 7 کروڑ انسانوں کی زندگی کا سوال ہے، اور ایک جھوٹا سرٹیفکیٹ ارسا سے لیا گیا ہے کہ پانی دستیاب ہے۔ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی کہا گیا ہے کہ سندھ میں موجود ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اب تازی بریفنگ دی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، 21 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تو آپ سب آئیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں، سکھر سے لے کر کوٹی ڈاؤن اسٹریم تک ہم آپ کو دکھائیں کہ کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، جہاں پانی سمندر کا اوپر آ رہا ہے، کیسے سندھ تباہ ہو رہی ہے، سندھ کی زراعت کیسے تباہ ہو رہی ہے، سندھ کے لوگ کیسے تباہ ہو رہے ہیں۔ پینے کا پانی، کراچی شہر کا 85% پانی سندھو دریا سے آتا ہے۔ کراچی اتنا بڑا ہے، وہ تباہ ہو رہا ہے، سمندر کراچی کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ سب نیچر سے مذاق کی جا رہی ہے۔ تو سندھ کے لوگ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں۔ سندھ کے بچے، نوجوان روڈوں پہ آ رہے ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو آج ہم پنجاب کے ادیبوں، دانشوروں، ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ آپ چولستان کے جائیں، وہاں دیکھیں 438 کلومیٹر چولستان اور دوسرے کینال بنائے جا رہے ہیں، جن کا سندھو دریا سے پانی لیا جائے گا۔ دنیا کا نظام بھی آپ ضرور اس پہ بھی اسٹڈی کریں کہ دنیا میں نظام پانی اٹھانے کا کیا ہے۔ دریاؤں سے کیلیفورنیا کے بھی انڈس اور کے لیے ایک ہی ٹائم ہے نہروں اور دریاؤں کا بننے کا، جدید انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے، بنایا ہے پانی نظام۔ ایسے بند باندھ دینا، دیوار کھڑی کر اور پانی لے جانا، یہ تو کسی قانون اور میں نہیں ہے۔ نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ کسی کی، نہ نیچے والوں کا آپ پانی بند کریں کوئی مذہب اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات، نہ انسانیت۔ یورپ کا ایک ہی دریا ہے، لیکن یورپ کی کسی بھی ملک نے دوسرے ملک کو نہیں کہا، نیچے والے نے اوپر کو، کہ آپ نے ہمارا پانی بند کیا ہے۔ تو ایک طریقہ کار ہے دنیا میں پانی لینے کا، پانی دریا کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سب اسٹڈیز ہمارے سامنے ہیں۔ اب کوئی لیٹر نکال کر اور کہنا کہ کسی کو پتہ نہیں پڑے گا، اور ارسا سے اجازت لے لی، اور MNA اور MP سندھ کے اگر ان سے بھی اگر اجازت لی جاتی ہے، تو یہ تو 7 کروڑ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے، 7 کروڑ انسانوں کی زندگی کا معاملہ ہے، ان کی سانسوں کا معاملہ ہے۔ سندھ تباہ ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے، ادیبوں، پنجاب کے دانشوروں، اماموں کا پانی بند کیا گیا تھا کربلا میں یزید نے۔ آج تک یزید کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج ہے کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ تو یہی پانی ہے، 7 کروڑ لوگوں کا پانی معاہدے کے تحت نہیں دیا جا رہا، اوپر سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، پانی بند کیا جا رہا ہے، پانی اس وقت جتنا چاہیے وہ بھی نہیں مل رہا، اوپر سے کینالوں کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا پنجاب سندھ میں 7 کروڑ لوگوں کے لیے قبرستان اگر بنایا جائے گا، تو کیا تاریخ میں پنجاب کے فقط حکمرانوں کے لیے تو بات نہیں ہوگی، پنجاب کے پڑھے لکھے آپ لوگوں کے لیے ہوگی کہ آپ نے حق کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے سچ نہیں کہا، سچ نہیں بولا۔
تو یہ وقت ہے، آپ نے ہمیشہ آمریت کے خلاف بات کی، جمہوریت پسند لوگ ہیں پنجاب کے، آپ کو آگے آنا چاہیے۔ سندھ سے بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ٹیکنیکلی طور پر چولستان کینال فٹ نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ سیاسی طور پر تکرار، قومی طور پر تکرار، چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ عامر قوتیں بضد ہیں، حکمران بضد ہیں، لیکن آپ نے تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے۔ آپ آئیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ سکھر سے لے کر کوٹری ڈاؤن اسٹریم تک آپ آ کر دیکھیں کہ کیسے انسانوں کی تباہی ہو رہی ہے، پانی بند ہو رہا ہے۔ اس وقت پانی نہیں ہے سندھ میں، 1991 کے معاہدے کے تحت پانی نہیں دیا جا رہا، خشک سالی ہے، تباہیاں ہو رہی ہیں، بالکل پانی بند کیا گیا ہے۔ تو جب کینالوں کے لیے فیصلے بضد ہیں تو پانی کہاں سے دیا جائے گا؟ جو پانی تھا وہ پانی ہے ہی نہیں، تو اگر کینال بنائے جائیں گے تو سندھ میں بچے گا کیا؟ تو انتہائی سیریس معاملہ ہے یہ پانی کا، سندھو دریا کا۔ سندھو دریا سے لوگوں کی محبت تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن گزر باش، زندگی، سانس سب سندھو دریا سے ہے۔ اگر وہ نہیں رہے گا تو یہ یہاں کیا رہے گا؟ تو اس معاملے پر ضرور سیاست سے ہٹ کر اور ان جو بھی بضد قوتیں ان کی ضدیت کو ایک طرف رکھ کر اگر دیکھا جائے، حق سچ کی بات دیکھی جائے کہ 7 کروڑ لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کوئی جھوٹے میٹنگ کر اور فیصلہ اور لیٹر نکال کر کیا جائے۔ تو آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آئیں، آ کر دیکھیں، سندھ میں بڑی تباہی ہو رہی ہے، سندھ میں پانی نہیں ہے، سندھ میں آنے والے وقت میں پانی نہیں ہوگا، اور اوپر سے کینالز بنانے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ کوٹری ڈاؤن اسٹریم تیزی سے سمندر اوپر آ رہا ہے اور تیزی سے تباہیاں، لاکھوں ایکڑ زمین اس وقت تباہ ہو چکی ہے، اور اس سے آگے جو ڈیلٹا ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور پورا ایک ہی ذریعہ ہے سندھ کے لوگوں کا، پانی ہے۔ تو اس پانی پر آپ سب آمریت کے خلاف لکھنے والے، آپ کو آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک زندہ انسانوں کے ساتھ ان کا دریا، اس کو بند دیا جا رہا ہے، اس پر دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، اس کا حصے کا پانی ان کو دیا جائے، اور اس معاملے کو ضرور سیریس لینا چاہیے، آپ سب کو لینا چاہیے، اور حکمرانوں کے سامنے صحافیوں کو، ادیبوں، دانشوروں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں پانی کے اوپر، یہ انسانوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اور یہ اس سے فقط یہ کوئی حل نہیں ہے آپ احتجاج کرنے والوں پر کیس داخل کریں اور لاٹھیاں برسائیں۔ تو آپ کو میں ایک مرتبہ پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس کیس پر آ کر دیکھیں سندھ کا پانی کا معاملہ، یا ہمیں قائل کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہے، ڈاؤن اسٹریم میں پانی ضائع ہو رہا ہے، چولستان کینال ٹیکنیکلی طور پر بھی اوکے ہے، سیاسی طور پر بھی اوکے ہے، آپ آئیں اور یہاں بات کریں۔ تو اب وہ دور جدید ہو گیا ہے، اب وہ دور نہیں رہا ماضی کا والا، تو اب باتوں سے اور بیٹھ کر باتوں سے معاملے حل ہونے ہیں، اور حق کو ماننا پڑے گا، سچ کو ماننا پڑے گا۔ پیٹ دینا اور لوگوں کا آواز کو کوئی دھیان نہ دینا، تو اس سے اور بھی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ نفرتیں ہمیشہ ہمیں کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ تو سندھو دریا کی موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ وہاں تباہی ہے، پانی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، اور اس پر لوگوں کا آواز یہی ہے کہ چولستان کینال اور دوسرے کینال بنائے جا رہے وہ فوری طور پر فیصلے واپس لیے جائیں۔ سندھو دریا کا جو پانی ہے 1991 کے ایکٹ کے تحت وہ انہیں دیا جائے، ان کا حق انہیں دیا جائے، نہیں تو اور یہ نفرتوں میں اضافہ اور احتجاجوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے کبھی بھی ملک کو، لوگوں کو، حکمرانوں کو، کس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نفرتیں بڑھیں گی۔ مہربانی۔